فرمایا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ایک اللہ جل شانہ ذات باقی ہوگا۔ ابھی اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ یہ جب تک دل میں نور آئے گا تو پھر اللہ پاک کے حکم میں کامیابی نظر آئے گا، حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی نظر آئے گا۔ پھر انسان محبت کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے عملوں میں اس کو مزہ آئے گا، کیونکہ میرا رب جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے دعوت ہے کہ ہمارا یقین بن جائے، یقین بننے کے لیے دعوت ہے، ایمان بننے کے لیے دعوت ہے۔ ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں، اللہ کی عظمت کو بولیں، آخرت کو بیان کریں، جنت کو بیان کریں، دوزخ کو بیان کریں، مرنے کے بعد والی زندگی کو بیان کریں کہ یہ ہمارے سامنے ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے۔ اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے کہ دن کو لائے، اور کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ رات کو لائے۔ ابھی اللہ وہ ذات ہے شکلوں کو پیدا کرتا ہے، پھر اس پہ قبضہ ہے کہ شکلوں میں اس کی شکل کو بھی بدل دے، اس کی صفات کو بھی بدل دے۔ جتنے ساری چیزیں ہیں اس میں صفات اللہ نے رکھے ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں۔ ابھی ٹھنڈا موسم جو آ گیا یہ خود نہیں آیا، یہ اللہ کے امر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے کتنی سخت گرمی تھی، تو گرمی اللہ کا امر، ابھی گرمی چلی گئی، ابھی سردی آیا، کبھی رات بڑھے کبھی دن بڑھے۔ ابھی وہ کون کرتا ہے؟ یہ نظام کا چلانے والا اللہ ہے۔ ساری چیزوں میں صفات اللہ نے رکھے ہیں۔ ابھی کس میں مٹھاس رکھا ہے، کس میں کڑواہٹ رکھا ہے، کوئی ترش رکھا ہے، کوئی کیا صفت ہے، یہ سارے صفات اللہ کے ہیں۔ اور اللہ کا اختیار ہے کہ جب اللہ چاہے گا اس کے صفت کو بھی بدل دے اور اس کے رنگ کو بھی بدل دے۔ پانی میں بہنے کا صفت ہے، لیکن پانی اپنے مرضی سے نہیں چلتا، یہ تو اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اللہ پاک نے امر کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ پاک نے پانی کو رکوا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کو قوم اس کے اندر چلے گئے۔ ابھی دیکھو پانی سامنے آ گیا، پانی مخلوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون کی لشکر۔ اور ابھی اس میں چیز میں حکمت ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بنی اسرائیل اس کے ساتھ ہیں، 6 لاکھ بنی اسرائیل اور لاکھوں فوج فرعون کے اس کے پیچھے ہے، اس کو پکڑنے کے لیے کہ کیوں ہمارے بغیر اجازت کے نکل گئے۔ ابھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ راستہ نہیں دکھایا جو خشکی کا تھا، پانی کے راستے پہ چل پڑا۔ اللہ پاک بتاتا تھا، جب پانی سامنے آ گیا، دریا سامنے آ گیا، تو قوم تو وہ روشنی نہیں تھی قوم کے دل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ نور تھا۔ تو اس نے پانی کو دیکھا، پیچھے لشکر کو دیکھا، تو وہ یقین کمزور تھا، کیونکہ وہ امت تھی اور موسیٰ علیہ السلام نبی تھا، وہ داعی تھا۔ داعی کا یقین اللہ کے ذات پہ ہوتا ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کلا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستے نکالے گا۔ کیونکہ وہ مخلوق سے متاثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ دل کے روشنی سے دیکھتا تھا۔ اس کی ایمان کی طاقت، یقین کی طاقت پانی میں نظر نہیں آتا تھا، پانی مخلوق نظر آتا تھا اور خالق اللہ نظر آتا تھا کہ اللہ پاک خالق اللہ ہے۔ ابھی اس کے قبضے میں ہے، دریا پہ اس کا قبضہ، فرعون کے فوج پہ اس کا قبضہ۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابھی اللہ پاک نے جب حکم کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پانی پہ لاٹھی مارو، مولانا محمد عمر سے پنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی کہ یہ حادثہ پانی پہ نہیں مارا، ساری دنیا کے انسان کے عقلوں پہ مارا۔ عقل کیا کہتا ہے؟ عقل یہ کہتا ہے کہ لاٹھی کو فرعون کے سر پہ مارو، اس کا ختم کرو تو بات بن جائے گی۔ وہ اس کا بڑا تھا، اس کو نے کہا کہ میں تو رب ہوں، سارے اس کے ماننے والے، فوج اس کے ماننے والے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ پانی پہ مارو۔ ابھی پانی پہ مارنے میں فرعون اور ایک لاٹھی پانی پہ مارنے میں سارے فرعون اور اس کے ماننے والوں کی ہلاکت چھپی ہوئی تھی۔ اور اس لاٹھی کے مارنے میں وہ لاٹھی نہیں تھی، اللہ کا امر تھا۔ اس اللہ کے امر میں بنی اسرائیل کا نجات چھپا ہوا تھا اور فرعون کی ہلاکت چھپا ہوا تھا۔
ابھی اس کو نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، جس کے دل میں ایمان کا نور تھا اس کو نظر آتا تھا کہ اللہ پاک میرا خالق ہے، میرا رب ہے، جب اس نے حکم دیا تو ہمیں نجات دے گا۔ اللہ پاک نے فرعون کے ہلاکت کا فیصلہ اسی جگہ پہ کیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو اس راستے پہ لے آیا اور اس کو نجات دیا، پانی کو کڑا کیا، وہ جب نکل گئے اور فرعونیوں کو پھر اللہ نے حکم دیا، پانی اس پہ بہنے لگا، سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پانی کے صفت کو برقرار رکھا، شکل کو برقرار رکھا اور صفت کو بند کیا۔ پانی بہنے والا ہے، دیواروں کی طرح اللہ نے پانی کو کڑا کیا۔ پانی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی اللہ پاک کا چلتا ہے، نہ فرعون کا چلے گا نہ پانی کا چلے گا، چلنے والے ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ واقعہ جب آدمی بیان کرتا ہے، سنتا ہے، تو دل میں ایمان کا نور آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھا، اللہ پاک نے فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ پتے کو جاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں اس میں۔ ابھی آدمی سوچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا ہے اور اس میں یہ فائدے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دو۔ ابھی اللہ کا حکم ہے، دیکھو اس نے فائدے گنوائے کہ میرا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ پھینک دو۔ جب پھینک دیا، اللہ کا حکم مان لیا، وہ سمجھتا کہ اس میں فائدے ہیں، یہ میرا ہے، لیکن اس میں وہ فائدے نہیں ہیں جو اللہ کے حکم میں فائدے ہیں۔ وہ نبی تھا، وہ دل کی نور سے دیکھتا تھا کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، میرے لاٹھی میں کامیابی نہیں ہے جو میں فائدے گنواتا ہوں، یہ فائدے اللہ نے رکھے۔ جب پھینک دیا تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا، کیونکہ اسے اللہ پاک نے چلتا ہوا سام بنا دیا، بڑا اژدہا بنا دیا۔ وہ ڈر گیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں خوف والی چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، ڈرو مت، پکڑو۔ جب پکڑنے لگا تو پیچھے سے پکڑنے لگا، پھر بھی ڈرتا، یا کپڑے سے، فرمایا نہیں پکڑو، آگے سے پکڑو۔ جب پکڑ لیا تو اللہ جل شانہ وہ ذات ہے، اللہ پاک نے پھر سام سے لاٹھی بنا دیا۔ پہلے شکل کو بھی بدل دیا اور صفت کو بھی بدل دیا، فائدے والی چیز سے نقصان والا بنایا، اور جو ہے نا بے جان چیز سے اللہ نے جاندار چیز بنایا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمیں واقعہ کیوں بیان کیا قرآن میں؟ کہ ہمارا بھی یقین بن جائے کہ کرنے والے ذات ساری دنیا کے اصلوں پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ جس طرح سام سے اللہ نے لاٹھی بنایا، ایسے ساری دنیا کے اصلوں سے اللہ پاک لاٹھی اور پتھر بنا سکتا ہے۔ یہ وسلے ان کے قبضے میں نہیں ہے، ساری دنیا کے اصلوں پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ شکل کو بدل لے اور صفت کو بدل لے تو یہ ہمارا یقین بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 100 کافروں نے ننگے تلواروں سے یعنی پھیرا دیا، محاصرہ کیا، اور سب کا فیصلہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ وہ تو سمجھتے کہ ہمارے ارادے سے قتل ہوگا، ہم تلواروں سے قتل ہوگا، لیکن اللہ پاک کا امر چلتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نبی علیہ السلام کو 100 ننگے تلواروں کے بیچ سے نکالا اور مٹی پھینکا اور کچھ آیاتیں پڑھی، اور وہ مٹی اللہ پاک نے سب کے سر اور آنکھوں تک پہنچا دیا۔ جب پہنچا دیا تو سب کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے۔ 99 کو اندھا کیا اور ایک جو ہے نا وہ بینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کے بیچ میں جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو نکل گیا تم سے۔ تو 99 کہتے ہیں اچھا ہم سب نہیں دیکھتے، ایک تو تم سرمی نظر آئے، تو دیکھنے والا ہے۔ وہ کہتے بھائی میں نے دیکھ لیا، وہ نکل گیا۔ نہیں مانتے تو گھر میں جا کے دیکھو۔ جب گھر میں گئے تو اس کے گھر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ اسے پوچھ رہے ہیں تو دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ کام سپرد کیے ہیں، وہ کام میں نے نہیں کیے، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی جب دیکھا تو نبی علیہ السلام نکلے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اس کے پیچھے چلے، یعنی پاؤں کے نشان پہ چلے 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 غار ثور تک پہنچ گئے، اور جہاں نبی علیہ السلام نے پناہ لیا تھا اس کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابھی دیکھو کتنا نبی علیہ السلام ننگے پاؤں گئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح تکلیف اس لیے ہوئی کہ نبی علیہ السلام ننگے پاؤں عادت نہیں تھا، وہ ننگے گئے تھے پاؤں پہاڑ پہ،
اللہ ہم سب کو جگہ دکھائے جن لوگوں نے دیکھا ہے کتنا مشکل جگہ ہے، رات کو نکلی، پھر ادھر غار میں جب پناہ لیا اور پھر کفار غار کے منہ تک پہنچ گئے، ابو بکر نے دیکھ بھی لیا کہ وہ تو پہنچ گئے، نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ ہاں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ امت دائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کا امت دائی نہیں تھا، اس امت کے ذمہ اللہ پاک نے دعوت والا کام رکھا، فرمایا اللہ پاک ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی دائی، نبی علیہ السلام بھی، ابو بکر بھی دائی، کوئی غم کی بات، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ چڑھنے کا حکم تو تھا کہ وہاں تک چلے جائیں، اور نیچے دیکھنے کا حکم نہیں تھا۔ ابھی اتنا تو دیکھ لے یار، اتنے آ گئے ہم، اتنا تکلیف کیا، چلو دیکھ تو لیں، نیچے تو دیکھیں، کہتے نیچے دیکھنے کا حکم نہیں تھا، اور پھر واپس چلے گئے کہ دیکھو انڈے نے کبوتر دیے، کبوتر نے انڈے دیے، جالا ہے مکڑی، تو کیسے داخل ہو گیا؟ پھر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو، اس کو واپس کر دیا۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات اللہ پاک نے ہمیں بیان کیے کہ ہم اس کو سنیں گے، بیان کریں گے، دعوت دیں گے تو ہمارے دل میں بھی ایمان کا نور آئے گا، اور سب سے بڑی ضرورت ہماری ایمان کا نور ہے۔ دل میں نور آ گیا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس کی ہم دعوت دیں گے، اللہ پاک کی کلمے کی دعوت دیں گے، اور اللہ پاک سے اس کی حقیقت مانگیں کہ اللہ کلمے کی حقیقت نصیب فرما۔ دنیا ابھی دیکھو ہمارے صلاحیتیں وقتی اور فانی چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے، اس لیے امت پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہمارے صلاحیتیں تو اس پہ ہے کہ اللہ پاک کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کلمے کا نور سب کو مل جائے۔ ابھی دنیا میں جاؤ، لوگوں کے ساتھ دنیا کے بہت ساز و سامان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی اس کو یہ غم نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ ہمارے قبر میں کیا ضرورت، حشر میں کیا ضرورت، جہنم سے بچنے کی کیا ضرورت، جنت میں جانے کی کیا ضرورت، وہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی کون آئے گا؟ ہمارے نبی علیہ السلام آخر میں آئے، تو ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلمے کو لے کر ساری دنیا میں کلمے کے لیے جائیں۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھتے اور کلمے کی محنت کرتے، کلمے کی دعوت دیتے، آخرت بیان کرتے، جنت لیانی باتیں نہیں کرتے۔ ابھی دیکھو ہم عمل سے انسان کو دل کا نور ملتا ہے، دعوت سے ملتا ہے، تعلیم سے ملتا ہے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے جو اعمال ہیں اس سے ہدایت ملتا ہے۔ ہدایت ایمان کا نور ہے، اور ایک ذرہ کی اتنی قیمت ہے کہ ایک ذرہ پہ اللہ پاک یہ دنیا کے 10 گنا جنت دیں گے۔ دنیا کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ ابھی ہم سوچیں کہ 24 گھنٹے میں ہماری زیادہ محنت کس پہ لگتی ہے؟ دعوت پہ لگتی ہے، ایمان بنانے۔ اپنی ضرورت بھی نہیں سمجھا کہ ایمان بنانا، دل کا نور ہمارے ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل کی جو ضرورت ہے نا، دل یہ انسان کو شہنشاہ بناتا ہے، اور شکم پیٹ کا جو سامان ہے یہ موت کا سامان ہے۔ کہتے ہیں فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ دل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں یا پیٹ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ پیٹ تو ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے کہ ہمیں ایمان مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت سے ہدایت ملتی تھی، ابھی زمیندار کی محنت سے غلے ملتے ہیں، دکاندار کی محنت سے پیسے، کارخانے کی محنت سے کارخانے کی چیزیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت سے ہدایت ملتی تھی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے خزانوں میں ہدایت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے، دل کا نور ہے۔ ابھی ہم سوچے دعوت تبلیغ کا جو محنت ہے، اس لیے کہ ہمارے دل کی روشنی مل جائے، ہمارے آخرت پہ یقین ہو، قبر پہ یقین ہو، مرنے کے بعد زندگی پہ یقین ہو، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ابھی کیا لے کے جانا ہے؟ تو ہم حضور والے زندگی کو اختیار کریں۔ حضور والے زندگی، دین کیا ہے؟ دین حضور والا زندگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک زندگی ہے، اس کو اختیار کریں، اس سے بھی نور ملتا ہے۔ سنت ہدایت ہے، ابھی سنت والی زندگی یہ ہدایت ہے، ابھی اس کے بغیر گمراہی ہے، تو ہم سنت والی زندگی اختیار کریں۔ فرمایا سنت سراسر ہدایت ہے، اس پہ چلیں گے تو دل کا نور ملے گا، کامیابی ملے گی، اللہ کے قرب ملے گا۔
ابھی سورے کہتے ہیں محنت کا کیا مقصد ہے؟ یہ محنت کا یہ مقصد ہے تبلیغ کا کہ محنت میں طریقہ زندہ ہو، محنت میں صحیح طریقہ زندہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دین زندہ ہوگا، ہر طریقے سے دین زندہ نہیں ہوگا، ہر طریقے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا طریقہ ہے اس سے ہدایت کا نور ملے گا، اس سے دنیا میں ہدایت ملے گی، اور پھر جو ہے نا یعنی ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے۔ ابھی فرمایا کہ مسلمان اگر سنت والی زندگی اختیار کرے، مسلمان جاتے تھے نا صحابہ کرام، اس انسانوں کو کہتے اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ ہماری طرح بن جاؤ۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی 100% قرآن حدیث کے مطابق تھی، سنت کے مطابق تھی، تو وہ نمونہ تھے۔ جس طرح آدمی سیمپل بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہے، اس میں یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ ہے، نمونہ ہے۔ ابھی وہ نمونہ تھے صحابہ کرام کہ اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام کیا ہے؟ ہماری طرح بن جاؤ۔ ایک مولانا صاحب فرماتے اگر مسلمان سنت والی زندگی لے لے، ساری دنیا میں پھیل جائے، تو اس کو لوگ دیکھیں گے مسلمانوں میں۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی میں انسانی قلوب کے لیے فطری کشش ہے۔ ابھی سنت والی زندگی، سادہ زندگی اختیار کرے گا تو انسانی قلوب کے لیے فطری کشش ہے، کشش اس سنت کی طرف آئے گا، اس کو نور نظر آئے گا، اس کو کامیابی نظر آئے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے۔ ابھی اس کے کیسے جائیں گے؟ اللہ نے نماز دیا ہے، اللہ نے خزانوں کی چابی دی ہے، ساری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ صحابہ کرام نے نماز سیکھا تھا، جو ضرورت تھا نماز پڑھتے، اللہ پاک سے لیتے، اور جو ہے ساری دنیا میں کلمے کی محنت کرتے۔ لوگوں سے اجر نہیں مانگتے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، تمہارے پاس کلمہ پہنچایا ہے، میرا خرچ ہوا ہے، میرا تکلیف ہوا ہے، نہیں۔ اس کو کہتے تم اسلام لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، تم سے ہم اجر نہیں چاہتے، تمہارے ملک تمہارے مبارک، تمہاری بیوی تمہارے مبارک، تم ہمارے بھائی ہو، تم کلمہ پڑھو، اسلام لے آؤ۔ تو وہ ضرورت کہاں سے پورا کرتے؟ نماز پڑھتے۔ کہتے ہیں جو لینا نہیں جانتا وہ دینا بھی نہیں جانتا۔ انہوں نے اللہ پاک سے لینا سیکھا اور لوگوں کو دینا سیکھا۔ لوگوں سے نہیں مانگتے، اللہ سے لینا سیکھا اور مخلوق کو دینا سکھایا، مخلوق پر خرچ کرنا سکھایا۔ لوگوں کو یہ بتاتے تھے اللہ سے لیتے، مخلوق پہ خرچ کرتے۔ اب یہ مخلوق سے مانگیں گے، مخلوق فقیر ہے، فقیروں سے کام نہیں بنے گا۔ ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے خزانوں سے اپنے ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ ابھی دیکھو مخلوق سے مانگتے ہیں تو مخلوق ناراض ہوتے ہیں، باپ سے مانگو تو باپ بھی ناراض، بھائی سے مانگو تو بھائی بھی ناراض، اور اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک غنی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رزاق ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ سخی سے مانگو نا تو سخی بھی ناپ تول کے دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے مانگے، ہم نماز پر محنت کریں۔ ہماری ترقی تو یہ ہے کہ ہماری نماز بن جائے۔ ابھی حضرات فرماتے کہ بھئی ہم فرض نماز پر محنت کریں، نماز نور ہے، ابھی نماز کو ہم صحیح بنائیں، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، اللہ پاک نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے ضرورتیں پیدا کی ہیں اور اپنے خزانے بڑے رکھے ہیں کہ میرے خزانوں سے لے لو، جو آپ کو ضرورت ہے مانگو۔ صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا، اللہ پاک کے خزانوں سے لیتے اور ساری دنیا میں کلمے کی محنت کرتے، نماز کو پڑھتے، بارش کی ضرورت ہے نماز کو پڑھتے، کسی چیز کی ضرورت ہے نماز کو پڑھتے۔ ابھی ہم بھی نماز کو سیکھیں گے۔ نماز تو آپ کو دنیا سے جنت تک لے جاتا ہے نماز، لیکن سیکھنے والا علم کی روشنی میں ہم نماز پڑھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا حکم کیسے پورا کریں جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے، یہ ہمیں علم بتاتا ہے کہ ہمارا نماز عالمانہ نماز ہو، ذاکرانہ نماز ہو، کہ ہمارا نماز میں دھیان ہو، صحیح یقین ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، اللہ پاک راضی کر، اللہ راضی ہو جائے میری نماز سے، اللہ کا دھیان ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، اور فضائل کا استحضار ہو کہ نماز پہ کیا ملنے والا ہے، ایسی نماز پڑھے، اور نفس کا مجاہدہ ہو۔ کبھی طبیعت نہیں مانتا، طبیعت کی وجہ سے نہیں،
حکم کی وجہ سے عمل کو پورا کریں گے، پھر یہ نماز جاندار اور شاندار نماز ہوگی۔ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار ہوگی۔ اب نماز کے لیے بھی ہم محنت کریں، سارے مسلمان نماز کی محنت کریں گے، ایک ایک آدمی کو نمازی بنائیں گے تو مہینے میں کتنے نمازی بن سکتے؟ اگر ہفتے میں ایک بنائیں گے تو دیکھو مہینے میں 4-5 آدمی، سال میں 50-60 آدمی نمازی بنا سکتے ہیں۔ سارے لوگ نماز کی محنت کریں گے، کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اور نماز کو علم کی روشنی میں پڑھیں، مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسی پوچھ کے علماء کرام سے پوچھ کے زندگی گزاریں۔ ابھی اللہ پاک نے ہمیں اپنا کتاب دیا ہے۔ اللہ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے لوگ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں، میرے فخر کا چیز، میری امت کی رونق اور فخر والی چیز قرآن ہے۔ ہمیں تو قرآن پہ فخر کرنا چاہیے۔ ایسا کتاب اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ کیسے کتاب بناؤ۔ اللہ نے اس کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، مسلمان کے سینے میں اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کے علم سیکھنا چاہیے، اور قرآن بلاغ للناس ہے، انسانوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ کون پہنچائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن سینے میں لیا، کتاب میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت تھوڑے کتاب تھے، عمر کے زمانے تک فرماتے ہیں 4-5 نسخے تھے قرآن کے، لیکن اس کی زندگی عملی قرآن ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اور مولانا سے فرماتے کہ لوگ ہنر سیکھتے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، اور قرآن والوں کو اللہ پاک نے ساری دنیا پہ غالب کر دیا، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی اللہ پاک کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، دنیا میں نجات، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ تو ہم سیکھیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ پاک کا دھیان نصیب ہو جائے، تیسرے کلمے کا، درود شریف کا، استغفار کا۔ اور اس کے لیے بھی محنت ہے کہ سارے مسلمان اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ابھی اوروں کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ ہم ایسی محنت کریں کہ ہم خود بھی اللہ کا ذکر، نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں اور گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ انسان اعمالوں کا مشین ہے، یا اچھے مال بناتے ہیں برے اعمال بناتے ہیں، اور اپنے اخلاق پر محنت کریں کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اخلاق والے کا وزن قیامت میں بہت وزنی ہوگا، اخلاق والے جنت میں جائیں گے۔ اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ کم درجے یہ کہ ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں مسلمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور اس کو سلام کرے اور اس کو خندہ پیشانی سے دیکھے، اس پہ خرچ کرے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قریب راستہ جو ہے یہ انسان ہے، انسانوں میں انسان خدمت کر کے اللہ کے قریب قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو قرب کے راستے ہیں۔ ہمیں ہر وقت ہمارا یہ جذبہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ پاک ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ محنت تھی کہ اللہ پاک کے راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام آخر میں آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی وہ مبارک محنت، ایمان کی محنت، ہدایت کی محنت، سونے بنانے کی محنت نہیں، لکڑی بنانے کی محنت نہیں، مٹی بنانے کی محنت نہیں، انسانوں کی بنانے کی محنت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ انسان کا بیٹا صحیح انسان بن جائے۔ بس جو انسان انبیاء علیہ السلام تھے اس کی طرح چلے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور چیزوں پر محنت کی اللہ پاک نے نہیں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کی محنت انسانوں پر، اور اس امت کو اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ انسانوں کو خیرخواہی کی طرف بلاؤ، جنت کے دروازوں پہ کھڑا کرو۔ صحابہ کرام نے یہی محنت کیا، یہ تجارت کیا، سارے صلاحیتوں کو اس پہ لگایا، مال بھی لگایا، جان بھی لگایا، اور مانگتے نہیں تھے، دیتے تھے، لوگوں کو خرچ کرتے تھے۔ کہتے ہیں لگاتے لگاتے وہ غنی بن گئے، امت بنایا، فقیر نہیں تھے، سب کچھ لگایا کہ انسان بن جائے، امت بن جائے۔ کارخانوں کو نہیں بنایا۔ صحابہ کرام بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے نیک، بڑے دیندار، سمجھدار اور سمجھ والے، عقل والے لوگ تھے۔ چیزوں پر نبی علیہ السلام نے نہیں لگایا، حالانکہ وہ چیزیں وہ بنا سکتے۔ ابھی کمل عقل والے لوگوں نے یہ چیزیں بنائی تو نبی علیہ السلام کا عقل تو 100% عقل والا تھا، 1% عقل ساری دنیا پہ اللہ پاک نے تقسیم کیا ہے، 99% عقل اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو صحابہ کرام کو کلمے کی محنت پہ لگایا، چیزوں کی محنت پہ نہیں لگایا، زمینوں کی محنت پہ نہیں لگایا، کارخانوں کی محنت پہ نہیں لگایا،
کلمہ دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا قرآن دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے. اور اس پہ لگانے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے کچھ مل جائے. بس سب کا جذبہ تھا کہ اللہ کی کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، ہمارے سب کچھ لگ جائے. بلکہ یہ دعا کرتا تھا کہ ہمارا جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. یہ جذبے تھے صحابہ. مکے والے نے مکے میں سارے گھر چھوڑ کے سب کچھ اللہ کے کلمے پہ لگایا. مدینے والے نے اس پہ خرچ کیا. پھر اللہ پاک نے اسے لیا نہیں، ایسے فرماتے اتنا دو اتنا لو. مکے والے نے گھر چھوڑے، اللہ نے مدینے کے کتنے میل زمینیں اس کو دے دی، وہ لگاتے تھے. اللہ نے خیبر کی زمینیں دی، تبوک کی زمینیں دی. اللہ پاک نے کتنے جو تھے مال غنیمت میں بڑے بڑے خزانے اس کو دے دیے. کیسر و کسرا کے خزانے اللہ پاک نے دے دیے. اس کے شہزادے، اس کے شہزادی، اس کے باندی اور غلام بن گئے. ایسے فرماتے صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام دنیا کی محنت والا نہیں بنایا، دنیا کے خزانے نہیں بتائے، کلمے کی محنت والا، دعوت و تبلیغ کی محنت پہ لگایا. اور اس میں محنت پہ لگاتے سب کچھ قربان کیا. اور اس قربانی کی وجہ سے ہم سب دل کو مسلمان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ سال، 650 سال کے قریب گزرے، اور جو ہے نا اندھیرا تھا دنیا میں، جہالت ہی جہالت تھی، شرک تھا، کفر تھا. اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. صحابہ کرام نے اتنی قربانی سے دین کے گاڑی کو دھکا دیا، ابھی تک چل رہے ہیں. جنگلوں میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، صحراؤں میں بھی اذانیں ہو رہی ہیں، جزیروں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہوائی جہازوں میں اذانیں اور قرآن ہو رہے ہیں. ابھی کیوں؟ انہوں نے قربانی سے دین. ابھی ہم قربانی کریں گے، کلمے کے لیے محنت کریں گے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے گا تو اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنائے گا. آج سے فرماتے ذریعہ بننا بہت اونچی بات ہے، اللہ نے ہم اس لیے بھیجا ہے. صحابہ کرام فرماتے اگر 500 سال ہم دنیا کی محنت کرتے، اتنا دنیا میں نہ ملتا جتنا کچھ سالوں کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دے دیا. بڑے بڑے کیسر و کسر کے خزانے اتنے مسجد میں آ گئے کہ بڑا آدمی کھڑا ہوتا تو وہ دیر سے نظر نہیں آتا، اتنا بڑے خزانے اللہ نے، بڑے بڑے تاج دے دیے. اور سب سے بڑی چیز اللہ جل شانہ نے اپنا رضا اس کو دے دیا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا. جنتیوں کو آخر میں اعلان ہوگا، صحابہ کرام کو دنیا میں اللہ نے اعلان کیا کہ میں آپ سے راضی ہو گیا. اللہ نے سلام بھیجا اس پہ، اللہ نے اس کی جنت کی بشارتیں اس کو سنائی. یہ کیوں؟ یہ سارے صلاحیت اس پہ. وہ خیر کا زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا مال جان اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اس پہ لگتا تھا. اللہ پاک کا دین دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں سیکھے لوگ، اس پہ لگتے تھے سارے چیزیں. غریبوں پہ، مسکینوں پہ لگتے تھے، اور پھر آخر میں اپنے جان پہ لگتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم نے بڑوں سے سنا کہ وہ خیر کا زمانہ تھا، خیر القرون اس کو کہتے ہیں. اس کی امت کی صلاحیتیں اللہ کے کلمے پر لگتی تھی کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے. کارخانے بنانے میں کہتے ہیں انہوں نے امت کو بنایا، ہم دیواروں کو بناتے ہیں، کارخانوں کو بناتے ہیں، چیزوں کو بنایا اور خود بگڑ گئے. ان صحابہ کرام نے چیزوں کو نہیں بنایا، خود اپنے آپ کو بنایا. ایک ہمارے ساتھی کسی کو تیار کیا، تعلیم یافتہ دنیا کے ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا، اس کو نکالا. پھر اس نے کہا کہ میں تو ابھی تک چیزوں کے بنانے میں لگا ہوا تھا، ابھی مجھے فکر ہوا کہ مجھے تو اپنا بنانا ہے، چیزیں تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گی مرنے کے بعد، میں نے تو اپنے کو بنانا ہے. مجھے تو عقل نہیں تھی، میں تو چیزوں کے بنانے پہ لگا. ابھی چیزوں کو بناتے ہیں، چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں، ہم خالی چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام خود چمکے، چیزوں کو نہیں چمکایا. ایک بزرگ کہتے تم نے دکانوں کو چمکایا، کارخانوں کو چمکایا، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو چمکایا. ایمان کا نور لے کر ساری دنیا میں پھیل گئے، قبر میں روشنی لے گیا. ایک جگہ پہ صحابہ کرام تھے، پانی کی وجہ سے اس کے قبروں پہ آئے تو کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کو نکالو. جب نکال دیا، کتنے سالوں کے بعد اس کی لاشیں صحیح پڑی ہوئی تھی، اور جہاں وہ شہید ہوا تھا خون تھا تو وہاں خون، تازہ خون تھا. کہتے کتنے لوگوں نے صحابہ کرام کے لاشوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کہتے دائی کی حیات بھی ہدایت اور دائی کی موت بھی ہدایت. جو کلمے کی محنت کرتے ہیں اس کی موت کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور جب زندہ تھی لوگوں کو ہدایت ملتا تھا، اس کے قبروں کو لوگوں نے دیکھا، اس کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دے دی. تو اللہ پاک ہمیں بھی ذریعے کے طور پر استعمال کرے گا. ہم بھی نیت کریں کہ کلمے کے لیے ساری دنیا میں جانے کے ہم ارادے کریں. سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ.
اب یہ شب جمعہ اس کے لیے کہ ابھی وہ محنت ہم زندہ کریں. ابھی تو محنت نہیں کرے, مسلمانوں کو محنت کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ میں امت کی محنت ہی تیار ہو جائے. جب محنت ہی تیار ہو جائیں گے, محنت کریں گے تو انشاءاللہ کلمہ دنیا میں پھیل جائے گا, ہدایت مل جائے گی. ہماری سب سے بڑی ضرورت, سارے انسانوں کی ضرورت اللہ پوری کرے گا ہدایت کا. یہ ہدایت والی محنت ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بیان ہوگی, جم کے بیٹھیں گے. اللہ کا بات ہے, یہ رواج نہیں ہے. ایک کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, کام ہمارا مقصد ہے, کام ہمارا ضرورت ہے, اور چیزیں ہماری ضرورت ہے. جس کام پہ جمع ہوئے ہیں وہ سلمان کہتے ہیں کھانے پہ جمع نہیں ہوگا, کام پہ جمع ہوگا. ہم کام پہ جمع ہوتے ہیں تو ضرورت بھی پورا کریں گے, وضو پیشاب کا جو ہے نا وہ بھی کریں گے, استنجا وضو بھی کریں گے, اور جو ہے نا کھانا پینا بھی کریں گے, نیند بھی کریں گے. لیکن مقصد ہمارا یہ ہے, مقصد کو قربان نہیں کرنے. تو مغرب کے بعد سارے جم کے بیٹھیں گے, جو دین کے تقاضے ہو تمہارے فکر سے. کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک مجموعہ ایک بات کو چاہ لیتے ہیں, اللہ پاک کو کر دیتے ہیں. تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, فکر کے ساتھ بیٹھیں گے, اللہ سے مانگیں کہ اللہ تیرے دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں یا اللہ اس مجلس سے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے یا اللہ اس تقاضے پورا فرما. تو کوشش کریں گے, اپنے لیے بھی مانگو اور پھر سارے امت کے لیے بھی مانگو. ابھی نماز کی تیاری کریں, جس کا وضو ہے بیٹھ کے دعاؤں میں ذکر عبادت میں لگ جائے, جس کا نہیں نماز کی تیاری کرے. سبحان ربک رب العزت برحمتک.